صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور، نمازی کے آگے سے دو آدمیوں کے گزرنے کا طریقہ آپ نے ارشاد فرمایا، برائے مہربانی اس کا عملی طریقہ بھی بتا دیجیے۔ اس کا عملی طریقہ جو ابھی مدنی پھول بیان ہوا دو شخصوں کے گزرنے کا، اس کا عملی طریقہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، گویا یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم دونوں نکلنا چاہتے ہیں۔ اب دو ہو یا سو ہو، وہ میں ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اس سے جتنے چاہیں سائیں بھائی نکل سکتے ہیں۔ تو ہم دونوں گویا نکلنا چاہتے ہیں یہاں سے، تو ایک عیسائی بھائی ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے، اور بالکل ان کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ کھڑے ہو گئے سیدھ میں، ٹھیک ہے نا۔ اب میں یہاں سے نکل گیا، بغیر گناہ کے نکل گیا۔ اب یہ اگر ادھر آ جائیں گے تو یہ گناہ گار ہو جائیں گے، تو اب ان کو بھی نکالنا ہے مجھے، تو اب میں ان کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا، ان کے لیے میں سترہ بن گیا۔ اب یہ نکل گئے، اب میں جہاں سے آیا تھا چلا گیا، تو بغیر گناہ کے ہم دونوں نکل گئے۔ تو اس طرح ایک اگر کھڑا ہو جائے نا، تو اب 1000 آدمی بھی نکلنا چاہیں تو نکل جائیں۔ یہ فارمولہ جو ہے یہ ہزاروں کو کام آ سکتا ہے۔ حرمین طیبین میں اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے، لوگ ہر جگہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو گزرنے کے لیے اگر یہ طریقہ کار آپ مووی میں دیکھ کر ذہن نشین فرما لیں گے تو انشاءاللہ بغیر گناہ کے آپ گزر سکیں گے۔ ہاں، دوران طواف گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوران طواف تو گزر سکتے ہیں، لیکن بغیر طواف کے نہیں گزر سکتے۔ اور وہاں بے تکلف لوگ گزرتے ہیں نمازیوں کے آگے سے، اور یہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہاں معاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ براہ کرم نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو سترہ بنا کر گزرنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے۔ لبیک۔ آئیے کہ جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، تو اگر اس گزرنے والے کو آڑ بنا کر گزر گیا تو گزرنے والا گناہ گار ہے جو نمازی کے آگے سے گزرا، اور جس نے آڑ بنائی اس کو وہ گناہ سے بچ گیا، گزرنے کے گناہ سے بچ گیا۔ یہ جیسے ایک گزر گئے، میں ان کی آڑ میں گزر گیا، تو اب اگر یہ نمازی ہیں جیسے نمازی کے آگے سے گزرے تو یہ گناہ گار ہوں گے، اور میں کیونکہ ان کو سترہ بنا کر گزرا تو میں گناہ گار نہیں ہوں گا۔ صلو علی الحبیب۔ آج کا دوسرا سوال، نمازی کے آگے سے کتنے فاصلے تک سے گزر سکتے ہیں، اور کیا ہر نمازی کے لیے نماز پڑھتے ہوئے سامنے سترہ رکھنا واجب ہے؟ سترہ کہتے ہیں ایسی چیز جو نمازی اپنے سامنے آڑ کے طور پر رکھتا ہے تاکہ اس کے سامنے سے کوئی شخص گزر سکے۔ تو یہ سترہ کیا ہر نماز کے سامنے رکھنا واجب ہے؟ کیونکہ بعض جو سلفی ہیں، بہت کم اہل حدیث کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں ہر نماز میں یہ واجب ہے۔ ان کا یہ موقف بالکل باطل ہے، میں اس کو بھی انشاءاللہ یہاں پر ڈسکس کر دوں گا۔ اور دوسری طرف حنفی ہیں، وہ بالکل سترے کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں۔ تو بھائیو، نمازی کے آگے سے بغیر سترہ کے، یعنی جو ستر کرنے والی چیز ہے نمازی اور گزرنے والے کے درمیان، بغیر سترہ کے نماز پڑھتے ہوئے نمازی کے آگے سے گزرنا یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ وعیدیں ہیں، اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی 2 سما چھوڑ کے تسی لنگ سکتے ہو، بھائی جی 2 سما کے 10 سما جوڑ کے بھی نہیں لنگ سکتے۔ اس میں ایک ضعیف روایت ہے، میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، وہ بھی کسی کے کام کی نہیں ہے۔ وہ ضعیف روایت سنن ابی داؤد میں 704 نمبر، مشکات میں 799 789، یہ منقطع روایت ہے، یعنی اس کی سند بھی مکمل نہیں ہے۔ میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سترہ موجود نہ ہو تو پھر تم اتنے فاصلے سے گزرو کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا شخص اپنے ہاتھ میں پتھر پکڑ کر یوں کر کے پھینکے تو جتنی دور جا کے وہ پتھر گرے نا اتنے فاصلے سے جا کے گزرو۔ انڈیا پاکستان دے جڑے کرکٹ دے فین ہوتے ہیں لنگ بھی نہ ہو سکتے۔ عام کو بڈھا بابا بھی سٹے گا نا یہ پتھر تو 40-50 فٹ دور جا کے گرے گا، 15-20 مسجد ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، یعنی اگر اس کو کوئی صحیح بھی مانے تو کسی کام کی نہیں۔
اور اگر کوئی نوجوان لڑکے ہیں جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں وہ تو 100 سے 150 فٹ بھی دور پھینک سکتے ہیں پتھر. تو عام آدمی بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، یہ ہماری اکیڈمی میں تقریباً 10-12 صفحے ہیں، تو اس کو بھی کراس تو کر جائے گا عام بندہ، تو نماز مسجد کی ویٹتی ختم ہو جائے گی. تو یہ بھی کسی کام کی نہیں روایت، یہ گزرنا بالکل حرام ہے. اور اس حوالے سے 3 احادیث بڑی کرٹیکل ہیں، میں بیان کر دیتا ہوں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 510، مسلم میں 1132 اور مشکات میں ہے 776 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو جو کہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اس چیز کا اندازہ ہو جاتا کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے اور کتنا بڑا عذاب ہونا ہے اس شخص کو، تو وہ 40 تک کھڑا رہتا. اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا تھا یا 40 مہینے فرمایا تھا یا 40 سال. یہ 40 دن بھی ہو تو کم ہے، 40 منٹ نہیں 40 دن. تو یہ راوی کو یاد نہیں رہا وہ کیا تھا، لیکن ہمیں اگلی روایت سے پتا چل جائے گا کہ وہ 40 سال تھا اصل میں. کیوں؟ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، دوسری حدیث 946 نمبر اور مشکات میں 787 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ معلوم ہو جائے تو تم 100 سال تک کھڑے رہنے کو ترجیح دو. 100 سال. تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ بخاری میں 507، مسلم میں 1117، مشکات میں 774 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کا اہتمام فرماتے سفر کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو سامنے بٹھا لیتے سترے کے طور پر، اور اگر اونٹ چرنے کے لیے چلا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا جو کجاوا اوپر ہوتا ہے، جو بیٹھنے کے لیے سیٹ ہوتی ہے، وہ پالان، اس کو اتار کر اس کا سامنے سترا بنا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرمایا کرتے. اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ سترے کی ہائٹ کم از کم جو ہے وہ 1 شرعی ہاتھ، 1 شرعی گز ہونی چاہیے. اتنا تقریباً وہ پالان اونٹ کا جو ہے کجاوا ہوتا ہے، اتنی ہائٹ کا، یہ 1.5 فٹ بنتا ہے. یہ عربی جو گز ہے، جو شرعی گز ہے، وہ یہ، یعنی اس کو آپ زرہ بھی کہہ لیں، یہ درمیانی انگلی کی نوک سے لے کر کونی تک، اسے ہم کہتے ہیں 1.5 فٹ شرعی، 1 شرعی گز، جو کہ ہمارا جو فٹ پاؤنڈ سسٹم میں جو ہے آدھے گز کے برابر یہ بنتا ہے. اس میں 3 فٹ کا جو ہے وہ گز ہوتا ہے، اس میں یہ 1.5 فٹ کا، یہ شرعی گز ہے. تو اتنی اس کی ہائٹ ہونی چاہیے اور کم از کم انگلی یا انگوٹھے کے برابر اس کی موٹائی ہونی چاہیے. اور یہ الحمدللہ ہماری اکیڈمی 2010 سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے سترے بنوا کے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے اسی سنت پر عمل کرنے کے لیے. آپ دیکھ لیں ان کی لیتھ بھی جو ہے وہ 1.5 فٹ کے برابر ہے اور موٹائی بھی آپ اس کی دیکھ لیں. اور اس کی نوک کے اوپر، یہ اوپر میں نے اسپیشلی اس لیے رکھا ہے کہ بعض مسجدوں میں نوک والا بنا دیتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی نمازی گر پڑے تو سیدھا یہ اس کو جو ہے نا وہ خنجر کے طور پہ جا کے لگے گا. تو اس کے اوپر تھوڑا سا یہ گول والا معاملہ بھی کر دینا چاہیے اور لکڑی کا سترا بنوایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس طریقے سے سترے عموماً اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا بڑی اہتمام کرتے ہیں اور اس حوالے سے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں.